اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ ربیع الآخر یا ربیع الثانی 1444 ہجری ہے اور نومبر 2022 عیسوی۔ آج کے اس پروگرام میں جمہوریت کے عنوان پر کچھ بات کرنا مقصود ہے، اور اس عنوان کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر، معروف تفسیر اردو کی مشہور تفسیر نعیمی کے جو صاحب لکھنے والے ہیں وہ ہمارے بزرگ استاد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے تفسیر نعیمی میں یہ بات لکھی ہے کہ مخلوقات میں انسانوں کی تعداد سے زیادہ جنات کی تعداد ہے، اور پھر جنات کی تعداد سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ تو اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سجدہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کریں، جو کہ سب مسلمانوں میں مشہور ہے، معروف ہے، مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے سے تخلیق کر دیا ہوا تھا اور وہ کثیر تعداد میں تھے، جن بھی تخلیق پا چکے تھے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا تو اس مادی تخلیق کے حوالے سے اپنی قسم کے، اپنی نوع کے، اپنی کائنڈ کے، اپنی طرح کے وہ فرد واحد تھے، یعنی اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام فرد واحد تھے، اپنی جسمانی خاکی مادی حالت میں وہ فرد واحد تھے۔ تو فرشتے کثیر تعداد میں تھے، جن کثیر تعداد میں تھے، لیکن حکم یہ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آدم علیہ السلام فرد واحد، فرشتے کثیر تعداد میں، جن کثیر تعداد میں، اور فرشتوں نے تو پھر وہ جو اپنی تسبیح کا ذکر کیا اور پھر آنے والے حالات کا ذکر کیا، اور پھر شیطان نے قیامت تک وہ مہلت مانگی، وہ سارا واقعہ مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن مختصر بات یہ کہ فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا تھا، وہ تو غیر اللہ کو سجدہ کر کے، اللہ کا حکم مان کر کے، تعظیم نبی کا اقرار کر کے، تعظیم نبی کر کے جنتی تھے، جنتی رہے۔ لیکن وہ جو شیطان ابلیس، وہ پہلے جنتی تھا، وہ بعد میں ابلیس سے شیطان بنا، رجیم بنا، جہنمی بنا، اور وجہ کیا تھی کہ تعظیم نبی کا منکر ہوا۔ اب جب اس نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی، تو اولاد آدم کو بہکانے کے حوالے سے اس کو مہلت ملی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو یہ قیامت تک مہلت دے دی۔ لیکن اس مہلت کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے زاویے ہیں، بہت سے انداز ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے اہم نقطہ خلافت اور جمہوریت کے حوالے سے بھی ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور سجدہ کروایا جانا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس کا بیان ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو شیطان نے، لگتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خلافت کی بات سن کر، اس خلافت کا اعلان سن کر جب اس نے مہلت مانگی، تو بہت سی باتوں میں سے ایک بات اس کے جی میں یہ بھی آئی ہوگی کہ میں اس زمین دنیا پر خلافت قائم نہیں ہونے دوں گا، میں تو یہاں پہ ایسا شیطانی جمہوریت کا نظام پھیلاؤں گا کہ جس میں کثرت کی بات ہوگی۔ واہ جی، 51%، 51% جس طرف ہو جائیں، جو قانون بنا دیں وہی قانون مانا جائے گا، خواہ وہ اچھا ہو، خواہ وہ برا ہو، خواہ وہ اللہ و رسول کی نافرمانی والا ہو، لیکن کیونکہ 51% نے اس پہ رضامندی ظاہر کر دی،
لہٰذا اس جمہوری نظام کو دنیا میں پھیلایا جائے گا۔ تو شیطان اور حزب الشیطان ان پر غور کریں کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں، جب سے برطانیہ کا یہ سامراجی نظام دنیا میں پھیلا، یورپ والوں نے بندوق کے زور پر دنیا کو غلام بنایا، تب سے اب تک پوری دنیا کو جمہوریت کے وسوسے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ آج کی یورپ کی اور برطانیہ کی چھوڑی ہوئی جمہوریت یہ حزب الشیطان کی جمہوریت ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ شیطانی جمہوریت ہے۔ غور کریں کہ آدم علیہ السلام ایک فرد واحد تھے، لیکن انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ زیادہ تعداد والے فرشتوں اور جنوں کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، اور زیادہ تعداد والوں نے، جنات، ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے جو حزب الشیطان ہیں، انہوں نے اب ساری دنیا میں یہ نظام لاگو کر دیا ہے کہ جی ایک بندہ ایک ووٹ۔ اب اس ایک بندہ ایک ووٹ کی جو تھیوری ہے، جو فلسفہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، کھلے لفظوں میں گناہ ہے، اور حتیٰ کہ علماء نے اس پر کفر کے فتوے بھی دیے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 9، اس آیت کا ایک حصہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، تم فرماؤ کہ آپ برابر ہیں جاننے والے اور انجان، یعنی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آج کی موجودہ جمہوریت میں چاہے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم ایس سی کی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو میٹرک پاس ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو مڈل پاس ہے یا جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ بات قرآن پاک کی آیات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آج کی موجودہ جمہوریت میں ہر کوئی برابر شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات خلاف قرآن ہونے کے سبب اور سجدہ آدم کے حوالے سے حزب الشیطان کی شیطانی جمہوریت ہی کہلا سکتی ہے، قرآنی نظام خلافت نہیں ہے یہ، کیونکہ قرآن تو اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہے جو نور محمدی کا اہل ہو۔ اور دوسری بات کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا تو وہ ایک واقعہ ہے، وہ ایک بات ہے، اور ہم چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کی دی ہوئی احادیث اور دی ہوئی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پاک میں بیت رضوان کا بھی ذکر ہے۔ تو بیت یہ خفیہ رائے شماری کے متضاد ایک بات ہے، یعنی بیت کیا ہے کہ کھلے عام آپ اعلان کریں کہ جی میں اس خلیفہ کو خلیفہ مانتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پہ بیت کرتا ہوں۔ اور خفیہ رائے شماری میں کیا ہے، ایک تو بیلٹ بکس، بیلٹ پیپر بنیں گے، کاغذ چھپے گا، وہ کاغذ درختوں سے بنے گا، ماحولیاتی آلودگی بھی آئے گی، ان سب کو نفی کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، وہ نظام ختم کر کے براہ راست بیت والا نظام کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ ہر بندے کا ایک ووٹ ہونا یہ خلاف قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ اور بھی کئی آیات ہیں، بہت سے علماء کرام نے اس پہ کام کیا ہے، کئی حوالے دیے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، خبیث مال اور طیب مال، حرام مال اور حلال مال برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر حلال کھانے والا اور حرام کھانے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک ایسا تاجر ہے جو مرچوں میں ملاوٹ کرتا ہے، جو دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، اور ایک ایماندار تاجر ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا، ان دونوں کا ایک ایک ووٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حلال خور اور حرام خور برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ اندھا اور انکھیارا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن موجودہ جمہوریت کیا ہے کہ جس کا شناختی کارڈ بنا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنا ہے، ووٹر لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے، تو اب اس کا ایک ووٹ ہے، خواہ وہ اندھا ہے خواہ وہ آنکھوں والا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، سورۃ السجدہ
32 نمبر صورت 18 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ فاسق جیسا ہو جائے گا؟ یہ برابر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو فاسق کے برابر قرار نہیں دیتا، جبکہ یہاں پہ اس موجودہ جمہوریت میں جو پاکستان میں رائج ہے یا دیگر دنیا کے مختلف ملکوں حصوں پہ رائج ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک زنا کرنے والا زانی، اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک تہجد گزار نمازی، اس کا بھی ایک ووٹ۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات کی کھلی نفی ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں کہ وہ بے حیا جو فاسق فاجر، جو شرابی، زانی، ایسے بھی لوگ ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف ڈراموں فلموں میں ننگے بازو والی، ننگی کمر والی، ننگے سینے والی عورتوں کو نچوا کر کے ڈرامے اور اشتہار اور اس طرح کی بے حیائی والے معاملات قوم کو دکھاتے ہیں، اور فسق و فجور کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک ووٹ، اور ایک امام مسجد کا، ایک تہجد گزار کا بھی ایک ووٹ۔ تو یہ بات قرآن پاک سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سنیں سورۃ السجدہ، اگر آپ سجدہ کرنے والے ہیں یا سجدوں پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر قرآن کی اس بات پر بھی غور کریں۔ پھر سن لیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو ایک وہ جو میڈیا یا وہ جو بے حیائی والا وہ جو کام کرنے والا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، ننگی عورتوں کو دکھانے والے اور بے حیائی والے کام دکھانے والے، کرنے والے، کروانے والے، اور ایک امام مسجد یا ایک عالم دین، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ آج جو جمہوری نظام اس دنیا پہ مسلط ہے، جو پاکستان پر مسلط ہے، اس جمہوری نظام میں انسان کی بقا نہیں ہے۔ انسان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور کئی صدیوں سے پس رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی تخلیق کے وقت یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس زمین پر تمام بنی نوع انسان کا جو مسائل کا اصل حل ہے وہ خلافت ہے۔ اب اس خلافت میں بہت سی باتیں بہت سے علماء کرام نے پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں۔ اگر اس حقیر کو اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ چند نکات مزید آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، لیکن آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رائج، آج کی مروجہ جمہوریت شیطانی جمہوریت ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے۔ لہٰذا سب جماعتیں، خواہ وہ عمران خان ہیں، خواہ وہ سعد رضوی ہیں، خواہ وہ فضل الرحمان ہے، خواہ وہ نواز شہباز شریف، کوئی بھی ہے، جو بھی اس جمہوری نظام کا تانا بانا پھر سے قوم کی اوپر وہ جکڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ قرآن پاک پر پھر سے غور کر لیں۔ یہ جمہوری نظام قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اللہ و رسول کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ کی رضا خلافت میں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہی ہماری منزل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس شیطانی جمہوریت سے بچنے کے لیے مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔